اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، جس میں پاکستان کی کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بہترین حکمت عملی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر جناب وولکن بوکرز نے کرونا سے نمٹنے کی پاکستانی حکمت عملی کو دنیا کے لیے مثال قرار دیا۔ کہتے ہیں دنیا کو پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھوں سے صورتحال کا مشاہدہ کر کے بہت خوشی ہوئی، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ Pakistan has been a good example for the world with its policies which handled the pandemic related policies very well, and it is one of the figures show that Pakistan has done better than many other countries in the world, and I'm happy to observe it also here with my own eyes. دوسری جانب مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کرونا کے خلاف پاکستانی پالیسیز اور طبی ماہرین کی قوم کے لیے خدمات کے معترف ہو گئے ہیں۔ CNN کے ہوسٹ فرید زکریا کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لیے محنت کی اور سخت اقدامات کے نتیجے میں پاکستان میں کرونا کیسز میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے، اور بل گیٹس نے پاکستان میں کرونا کی صورتحال کا موازنہ یورپ سے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کراچی میں ایک وقت تو کرونا کیسز کی تعداد خطرناک حد پر تھی، لیکن اب صورتحال یورپ جیسی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ بھارت میں کرونا کی صورتحال ابتر ہے، بھارت میں کرونا کی صورتحال جنوبی امریکہ جیسی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جہاں پہلے سارس وائرس پھیل چکا ہے، انہیں اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر سانس کی وبا دوبارہ آئے تو کس طرح سے ٹیسٹنگ کرنی ہے، اور چونکہ امریکہ کے مقابلے میں وہ وائرس کو جلدی ٹریس کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اس لیے وہاں انسانی رابطے سے پھیلنے والی بیماری کے متاثرین کی تعداد کم ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال انہوں نے جنوبی کوریا کو یا ویتنام جیسے ممالک کو قرار دیا جہاں صحت کا بہترین نظام موجود ہے۔ ویسے میں نے بل گیٹس صاحب سے ملاقات ہوتی، میں نے پوچھنا تھا کہ وہ چپیں جو انہوں نے لگانی تھی ویکسین کے ذریعے اس کا کیا ہوا، کیونکہ وہ تو بڑے بڑے میں نے لوگوں کو سنا جو بڑے سنجیدگی سے کہتے تھے یہ بل گیٹس صاحب نے بھی خود سنا تھا، ان کو بھی انہی جو وائرل ویڈیوز کے تھرو جو واٹس ایپ پہ کافی زیادہ ہم نے دیکھا تھا نا، ویڈیوز وائرل ہو گئی تھی کہ بھائی نہیں جانا، اپنا ٹیسٹ نہیں کرانا، یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہوتا، بھائی ہمارے خلاف سازش کی جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ جی کس طریقے سے کرونا نے تباہی مچائی۔ خیر جی، بل گیٹس نے اسپیسیفکلی جس طریقے سے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی اسمبلی کے صدر انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو جو پالیسی کو انڈورس کیا، اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی منزہ حسن، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ منزہ ویلکم ٹو باخبر سویرا، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا منزہ، ہم نے کل دیکھا کہ کل آپ نے اس موضوع پہ ٹویٹس بھی کافی زیادہ کی تھی، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کتنا اہم ہے کہ عالمی سطح پر بل گیٹس جتنا جیسے بڑا آدمی جب پاکستان کی اس حکمت عملی کی تعریف کرے جس سے پاکستان نے کرونا وائرس سے کو شکست دینے میں کافی کام کیا ہو؟ دیکھیں، یہ ایک ایکنالجمنٹ تھی بل گیٹس کی، جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا ویژن تھا، اسٹریٹجک جو لاک ڈاؤن تھا، یہ ان کی ایکنالجمنٹ تھی، اور اس میں میں سمجھتی ہوں نہ صرف گورنمنٹ کی بلکہ عوام کی بھی سپورٹ تھی، جس سے ہم نے اس کو گراف کو اور نیچے لے کے آیا ہے۔ سو جو پالیسی پرائم منسٹر کی اور جو ان کا ویژن تھا وہ آئی تھنک بڑا افیکٹو تھا، اور انہوں نے اس کو خود مانیٹر کیا، اور اس کو 3 مہینے کے بعد ہم نے اس کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا، اور اس وقت تقریباً فلیٹن ہو رہا ہے وہ گراف۔ اگر ہم ایس او پیز کو جو بار بار گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز رسپانسبل سٹیزنس ہمیں ان ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، جو جب تک کہ یہ بالکل ایلیمنیٹ نہیں ہو جاتا، یا جب تک اس کی ویکسین انوینٹ نہیں ہو سکتی۔ سو پاکستان کی جو اسٹریٹجک پالیسی تھی اس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، آئی تھنک وہ کامیاب رہی ہے، اور انہوں نے جو کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا، جو انہوں نے بڑے اسمارٹ طریقے سے اس کو مینیج کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی ویژن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو چیز یہ امریکہ نے 3 مہینے بعد شروع کی، فوراً احساس کیا کہ جو ہمارے ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں وہ اس لاک ڈاؤن سے کیسے سروائیو کریں گے، یعنی پرائم منسٹر کو ان کی مسلسل فکر تھی، جبکہ وہ اس عوام جنرلی پبلک جو تھی وہ گھبرا رہی تھی، لیکن وہ ان سے یہی کہتے رہے کہ ایز اے لیڈر
کہ ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے, اس پہ پینک پہ نہیں آنا, اور اسپیشلی جو غریب عوام ہے ان کو کس طرح ہم نے لک آفٹر کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے احساس پروگرام لانچ کیا, جس کی وجہ سے غریب آدمی, جو عام آدمی ڈیلی ویجز والا تھا, وہ گھر میں بیٹھ سکا اور ان کو گھر بیٹھ کے 12,000 روپے ملے. اس کے علاوہ انہوں نے فوراً جو دوسرا اقدام کیا وہ تھا لوگوں کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں, جو ان کی جو بلز تھے ان کے 3 مہینے کے لیے جو کم جن کے یوٹیلیٹی بلز تھے ان کو ایگزیمشن بھی دی, ان کو سہولتیں بھی دی گئیں. اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے اسمال بزنسز کو انہوں نے جاری رکھا. سو یہ جو اقدامات کیے ہماری گورنمنٹ نے, میں سمجھتی ہوں, اور بہت تیزی سے اقدامات کیے گئے, اس کی وجہ سے ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکے. اور ایکسیپٹنس سب سے بڑی کہ ہم نے فوراً اس چیز کو سیریسلی لیا. اب آپ دیکھیں نارتھ امریکہ میں انیشیلی اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا, اور ہم نے اس کو ایز اے سیریس میٹر لیا, اور گورنمنٹ نے اس کو سیریسلی لیا, اور جس کے نتیجے میں ہم اس پہ اب تقریباً کنٹرول ہم نے کر لیا. اچھا منازع صاحب, لیکن ہم نے دیکھا کہ بات سر جیسے ابھی ہم گراف بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ بھی جو ہے وہ اب کم ہوگی, اور بلا شبہ جو کیسز بھی جس طرح سے پہلے اپیئر ہو رہے تھے ویسے کیسز بھی اپیئر نہیں ہو رہے. لیکن پچھلے دنوں جیسے ٹیسٹنگ بھی کم ہو گئی تھی تو ناقدین بھی کہہ رہے تھے کہ کم ٹیسٹنگ کی وجہ سے پاکستان میں کرونا کا جو گراف ہے وہ نیچے آیا ہے. آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے ٹیسٹنگ انیشلی بھی کم تھی کیونکہ ہمارے پاس کٹس نہیں تھی. اس وقت ہمارے پاس کٹس نہیں تھیں, شروع میں ہمارے پاس اتنی کٹس موجود نہیں تھی کہ ہم اس کو رینڈملی کر سکتے. لیکن اب ہمارے پاس آئی تھنک وی ہیو سفیشینٹ کٹس, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اب اس کے لیے. اور اگر ٹیسٹنگ نہ بھی ہو, لیکن آپ کے پاس ایک جو ہاسپٹلس میں کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, جو بھی کرونا سے افیکٹ ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. شروع میں اگر وہ اس لیول کا کرونا ہو تو ان کو ہاسپٹلس میں جانا پڑتا ہے. سو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے کیسز رجسٹر ہاسپٹلس میں بھی ہو رہے ہیں. سو رینڈم ابھی بھی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جی. منزہ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, بتا رہی تھیں کہ جو ایکنالج کیا گیا ہے گلوبلی اس میں جو لیڈرشپ کا ویژن ہے وہ بڑا کلیئر تھا, لیکن اگر آن گراؤنڈ بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کا بیہیویئر پہلے بھی بڑا جو ہے نا تھوڑا سا کیئرلیس تھا, اور اب تو خیر بالکل ہی دیکھیں لاک ڈاؤن ہو گیا تو کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں.